بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 29 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج آپ سے کچھ اہم خبریں شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک خبر جو پہلے دی تھی اس کا فالو اپ دیتا ہوں۔ بھارت کو جناب اس وقت لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو کچھ ظلم و ستم بھارتی افواج نے کیا، مودی سرکار نے کیا، مقبوضہ کشمیر میں جو تو کیا سو کیا، لیکن جو اب ہندوستان میں کروڑوں لوگوں پہ وہ کرنے چاہ رہا تھا جو کہ ہندو نہیں تھے، غیر ہندوؤں پہ جو ظلم و ستم اس نے شروع کیا، تو اس پہ اب دنیا جو ہے وہ جاگی ہے، اور اب امریکہ بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے جناب امریکہ اور سپر پاورز اور عالمی ادارے انڈیا کو بھارت کو انڈیا کو بلیک لسٹ کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، اور اگر مودی سرکار اور بھارتی فوج انڈین آرمی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، RSS نے اپنا رویہ وہی رکھا، فاشزم والا، فاشسٹ والا، تو پھر بھارت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک مستند خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، مسلمانوں پہ تو جو ظلم و ستم ہو رہا تھا تو ساری دنیا، مغرب سارے کا سارا اور یورپ سارے کا سارا، امریکہ سمیت سب، اور ایون ہمارے مسلم ممالک بھی، عرب کنٹریز بھی بہت زیادہ، ایران بھی، یہ سب کے سب انڈیا کو دیکھ رہے تھے جناب۔ بہت بڑی عالمی منڈی ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، اکانومی کے حوالے سے ہماری چیزیں وہاں پہ کھپت ہوتی ہیں، اربوں ڈالر جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر رہے تھے، اس کو ناراض کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بردر اسلامی ملک ہو، وہ خواہ ایران ہو، سعودی عرب ہو، UAE ہو، کوئی بھی ہو جی، ترکی کے علاوہ، ملائیشیا کے علاوہ، یہ دو آوازیں آئی تھیں، تو سب کے سب انہوں نے کہا تھا انڈیا بڑا زبردست ہے جناب۔ انڈیا میں کوئی 40 ارب ڈالر کر رہا ہے انویسٹ، کوئی 50 ارب ڈالر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ خیر، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، کسی کو خیال نہیں آیا، لیکن جب انڈیا نے، مودی سرکار نے، ہندوؤں نے، RSS نے، را نے جب اپنا اصل پلان سامنے لے کے آئے اور انہوں نے شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت ایک نئی شہریت کا قانون لے کے آئے، تو پتہ چلا کہ جناب یہ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اس میں وہ عیسائیوں کو بھی ماریں گے، اور مسلمان تو مر ہی رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، عیسائیوں کو بھی ماریں گے، سکھوں کو وہ مار چکے ہیں، مزید ماریں گے، اور دیگر جو غیر ہندو اقلیتیں ہیں ان سب کو بھی وہ ماریں گے۔ تب یہ خیال آیا، اور وہ پچھلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ ایون اس سے رپورٹ میں جو اعلامیہ جاری ہوا، اس عالمی امریکہ کی یہ تنظیم ہے، اور امریکہ سرکار، ظاہر امریکہ کی حکومت کے بغیر اس طرح کی کوئی رپورٹ آ نہیں سکتی۔ اس میں بابری مسجد کا بھی ذکر ہے، اس میں 380 سے زیادہ ایسے واقعات، ایسے اقدامات مودی سرکار کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بھارت میں اقلیتوں کا قتل عام، اقلیتوں کی نسل کشی۔ جینوسائیڈ رپورٹ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جینوسائیڈ واچ بھی اس بارے میں رپورٹ دے چکا تھا کہ اب جو ہندوستان ہے، انڈین گورنمنٹ ہے، مودی سرکار ہے، وہ نسل کشی کے آخری درجے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہو چکی ہے، باقی مینورٹیز کی، عیسائیوں کی اور غیر ہندوؤں کی جو نسل کشی ہے وہ اس کے پلان میں شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی تنظیمیں جب دینا شروع ہوئیں، اور خاص طور پہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آیا، وہ منظور ہوا، جب وہ لاگو ہوا، تو پھر یورپ کے، مغرب کے اور صلیبی ملکوں کے، کلیساؤں کے، سب چرچ میں یہ ساری آوازیں اٹھیں، تو سب کے سب جب یہ پہنچی تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو کچھ معاملہ ہی اور ہے۔ اور یہ جس پوری دنیا جس کو عالمی منڈی سمجھ رہی ہے، اور جس کو ایک بہت بڑی کیا کہنا چاہیے سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے، وہ تو اندر سے ایک انتہائی فاشسٹ پارٹی ہے، فاشسٹ تنظیموں کے
اور انتہا پسند تنظیموں کے، دہشت گرد تنظیموں کے ہتھے وہ ملک چڑھا ہوا ہے، اور اس کا مقصد تمام غیر ہندوؤں کو فارغ کرنا ہے۔ تو جناب یہ جب چیز آئی تو اب بھارت نے، کل ہم نے پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں بتایا، اور اب بھارت پہ بلیک لسٹ قرار دینے کی تلوار جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں فیٹف میں ہمیں بلیک لسٹ کروا رہے تھے، ہمارا ناطقہ بند کر رہے تھے ہندوستان والے ہندو جو ہیں، نریندر مودی جو ہے، را جو ہے، یہ سارے ہمارا ناطقہ بند کرنے جا رہے تھے فیٹف میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں، کہ جناب پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے پچھلے ایک سال کے اندر اندر بھارت کا ایسا مکروہ چہرہ، جو چھپا ہوا چہرہ ہے، وہ سامنے آیا ہے کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور سارے سفارت خانوں سے ایک ہی رپورٹ دہلی سفارت خانوں سے جا رہی ہے کہ جناب یہ ملک جو ہے اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے آنے والے سالوں میں، اور یہاں پہ صرف انتہا پسند ہندو رہ سکے گا، اس کے علاوہ کسی کی کوئی، ایون اعتدال پسند ہندوؤں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا ماڈل بھارتی فورسز نے، را نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، RSS نے اور انتہا پسند ہندوؤں نے یہ ماڈل تیار کیا ہے۔ تو جناب یہ چیز مزید آ گئی ہے، یہ میں ایڈ اپ کروں کہ اب بھارت کو بلیک لسٹ قرار دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہے، اس رپورٹ کے آنے کے بعد سرمایہ کاری کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی گو سلو اور ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پہ ہوں گے جناب۔ اب بہت ساری اقتصادی پابندیاں بھارت پہ لگ سکتی ہیں کہ پہلے اب مطالبات ادھر جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی تو اس رپورٹ میں تعریف کی گئی ہے کہ جہاں پہ مذہبی رواداری ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے، اقلیتوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے حقوق کا ریاست خیال رکھ رہی ہے، لیکن وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ریاستی مشینری کے انڈر زیر سایہ اقلیتوں کو وہاں پہ قتل عام کرنے کا منصوبہ ہے یہ جناب۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا ظلم، اجتماعی بربریت، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے مارتا ہے۔ یہ کورونا ہمارے سامنے ہے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسانوں کو ذبح کیا جاتا رہا پچھلے 2-3 دہائیوں سے، اور کس طریقے سے انسانوں کی کوئی وقت ہی نہیں رہی تھی۔ جانوروں کی ان کے ہاں وقت ہے، جانوروں کے حقوق انسانوں سے زیادہ تھے ان مغربی ممالک میں، یورپ میں، اور یہ جتنی بھی جدید ریاستیں بنتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل طاقت، سپر پاور اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو جناب ایک تو یہ اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کورونا ایک حادثہ، ایک عذاب، ایک آزمائش، ایک وبا، ایک وبائی مرض، لیکن پاکستان کے لیے یہ اس اعتبار سے اچھی خبر ثابت ہو رہی ہے، پاکستان اور پاکستان جیسے غریب ملکوں کے لیے۔ یہ جو کورونا ہے غریب ملکوں کا، اس میں بھلا ہی بھلا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ غریب ملکوں کی اکانومی پہلے ہی ستیاناش ہوئی تھی۔ یہ تو امیر ملکوں کے معاملات ہیں جن کے اربوں خربوں ڈالر کی، ٹریلینز کی جناب ٹریڈ وہ متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان کا کیا تھا جناب؟ سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان کا خرچ ہوتا ہے آئل مصنوعات پہ، تیل پہ، پٹرول پہ، ڈیزل پہ، گیس پہ۔ آپ کو پتہ ہے اس کورونا میں وہ منڈی ساری کی ساری کریش کر گئی۔ روس اور سعودی عرب کی ٹسل چل رہی ہے، روس اور امریکہ کی ٹسل چل رہی ہے۔ اس ٹسل میں جو آئل مصنوعات ہیں وہ زیرو ریٹ پہ آئی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے $10-12 پانی سستا ہے اس وقت، میں ایکچوئل بتا رہا ہوں، پانی سستا ہے عالمی منڈی میں، تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ $10 ارب کہہ رہا ہوں، $10، $5، $6، $7، $14، $11 کا بیرل آ رہا ہے، 158 لیٹر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے سستا کر دیا ہے، اور فیول جو ہے پانی مہنگا ہو گیا ہے اور تیل مصنوعات سستی ہو گئی ہیں، اس حد تک اس کا کوئی خریدار نہیں۔ تو پاکستان کا بھلا ہوگا جناب، اور پاکستان کا بھلا، زر مبادلہ تو بچے گا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان میں تیل بہت سستا ہونے جا رہا ہے، اور 1 مئی سے اس کی پہلی قسط، بڑی قسط آنے والی ہے،
اور 1 مئی کو ایک خوشخبری آپ کو دی جائے گی جناب. یہاں پہ بھی میں یہ تو نہیں کہتا لیکن ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی پٹرول اور پانی ایک ہی قیمت میں ہونے جا رہے ہیں. اگر آپ 1.5 لیٹر بوتل لینے جائیں پانی کی، وہ آپ کو کتنے کی ملتی ہے؟ 35-40 روپے کی ملتی ہے. تو جناب یہاں پہ فیول بھی بس تھوڑا سا اس کے آس پاس ہی ہونے والا ہے. اس کی قیمت 15 سے 20 لیٹر بلکہ 20 سے 25 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز کر دی گئی ہے تیل مصنوعات میں. اور 1 مئی سے یہ چیزیں قیمتیں رائج کیا کہنا چاہیے نافذ ہو جائیں گی. نئی قیمتیں آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے. کل رات 12 بجے کے بعد آپ کو پیٹرولیم مصنوعات سستی ترین ملیں گی. ایک چیز تو یہ ہو گئی، ایک اچھی چیز ہے. اور اس کے بعد انہی کرائسس میں مزید پاکستان کو بھی گرانٹس مل رہی ہیں. اکانومی آپ کو پتہ پاکستان کی بدتر ہوئی تھی اور ستیہ ناش ہوا تھا اکانومی کا، اور قرضوں کے بوجھ تلے ہم ڈوبے ہوئے ہیں. 24,000 ارب روپے کا قرضہ پچھلے 10 سالوں میں یہ چڑھایا گیا ہے اور نہ اس کو اتارنے والا ہے نہ کچھ پوچھنے والا ہے. تو اس کرونا کرائسس میں بھی پاکستان کو ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پاکستان کو ریلیف مل رہا ہے. قرضے ری شیڈول ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں اور فی الحال ڈیفر ہو گئے ہیں. ادائیگیاں ڈیفر کر دی گئی ہیں، مؤخر کر دی گئی ہیں. قرضے ری شیڈول ہوں گے اور مزید گرانٹس ملیں گی اور آسان شرائط پہ قرضے دیے جائیں گے. ورلڈ بینک بھی دے رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دے رہا ہے، IMF بھی دے رہا ہے، جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے. اگر وہ تمام کے تمام قرضے جو کہ انتہائی ارزاں نرخوں پہ دستیاب ہیں، اگر ہم ان کو صحیح یوٹیلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ ہم پچھلے جو قرضے ہیں وہ اتار سکیں گے، بلکہ مزید ہمارے قرضوں کا بوجھ بھی کم ہوگا اور ملک میں ترقی، خوشحالی، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بڑے بڑے آ سکتے ہیں. تو جناب یہ تھیں اب تک کی اچھی خبریں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.